کہ حج جو ہے ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتا ہے اور وہ پروردگار عالم کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحج کے دن سے افضل نہیں، اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج کے عمل سے زیادہ افضل نہیں۔ جو اس نے ایک دن کا روزہ رکھے گا اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جو اس رات میں جاگ کر عبادت کرے گا تو اس رات میں جاگنا شب قدر میں جاگنے کے برابر ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ حج کے دوران جب ہم حج کرتے ہیں، یعنی جو لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے تو عشرہ ذی الحج کے فضائل کو جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دعاؤں میں اس عشرے میں کثرت سے دعا کرو، یہ تہلیل، تکبیر اور تمہید کے دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ پہ در پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 8 ذی الحج کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی طرح ثواب عطا کرے گا، اور جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجر و ثواب کی طرح اسے ثواب عطا کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک لڑکا جب ذی الحج کا چاند نظر آتا تو فوراً روزے رکھنے لگتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کو فوراً بلوایا اور کہا کہ جب عشرہ ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے تم فوراً روزے رکھنے کیوں شروع کر دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ یہ ایام حج ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنوں میں جو تو روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے 100 غلام آزاد کرنے، 100 اونٹ خیرات کرنے اور 100 گھوڑے جس پر سامان جہاد رکھا جاتا ہے اس کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جو تو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ 200 غلام آزاد کرنے، 200 اونٹ خیرات کرنے اور 200 گھوڑے وہ جس پر سامان جہاد رکھا جاتا ہے حج میں جب ہم جہاد کرتے ہیں تو اس کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ میرے رب جو لوگ تیرے گھر میں گئے ہیں تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہم سب کو حج جیسی عظیم عبادت کی سعادت نصیب فرما۔ آمین آمین۔ آپ جو لوگ بھی خواہش رکھتے ہیں حج پر جانے کی اور جا نہیں پاتے تو وہ آج کے دن کیا کیا عبادات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ یہ تو عشرہ ذی الحج میں آج کل تمام لوگ جو ہیں وہ روزے رکھ رہے ہیں، درود شریف کی کثرت کر رہے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ راتیں گزار رہے ہیں۔ عشرے میں روزہ رکھنے کا بھی بہت ثواب ہے، آج بھی لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جن کا آج کا بھی روزہ ہے۔ دیکھیے جب ہم سب سے بڑھ کر کے جب ہم حج کرنے کا بلاوا آ جائے اور حج کرنے کی نیت سے جائیں تو سب سے پہلے کہکشاں ہم احرام خریدتے ہیں۔ احرام کے بھی کچھ تقاضے کہ جو خواتین احرام خریدیں تو ان کا ہاتھ پورا ڈھکا ہوا ہو، ان کے بال نظر نہیں آنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی کام یہ ہے کہ جب ہم حج کی نیت سے جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی اپنے ساتھ لے کر جائیں، ہم تقوی اپنے ساتھ لے کے جائیں، ہم اخلاصی نیت اپنے ساتھ لے کے جائیں اور حلال اور حرام کا فرق اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ دیکھیے اس کہکشاں مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ خوشی ہو یا غم ہو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، میرا مننا سب کچھ میرے اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے کہ اے میرے رب تو مجھے یہ توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو رضائے الہی کا سبب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو سنو سمجھو، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ شہدا ہیں نہ انبیاء ہیں، قیامت کے دن وہ نور کے منبروں پر ہوں گے، جنت کو
उनके लिए आरास्ता किया जाएगा। जब रोज़े महशर सब लोग हवास बाख्ता होंगे, परेशान होंगे, तो उन्होंने खौफ होगा, ना कोई गम होगा। तो सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूलल्लाह उनकी सिफत क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी सिफत ये है कि वो अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं, अल्लाह की रजा के लिए मरते हैं, अल्लाह के लिए दोस्ती रखते हैं, अल्लाह के लिए दुश्मनी रखते हैं। और हसन बसरी से पूछा किसी ने कि आप हमें ये बताइए कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा चीख पुकार किसकी होगी? तो हसन बसरी ने फरमाया कि उन लोगों की होगी जिनको अल्लाह ताला ने कोई मनसब अता किया हो, मगर इसके बावजूद वो लोगों पर जुल्म करते हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि ये बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? तो सहाबा कराम ने कहा कि या रसूलल्लाह जिसके पास मालो मता ना हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो रोज़े महशर नमाज रोज़ा सदकात के ज़खाइर लेकर आएगा, मगर इसने किसी का दिल दुखाया होगा, इसने किसी पर जुल्म किया होगा, इसने किसी की दिल आज़ारी की होगी, इसने हराम कामों में हिस्सा लिया होगा, तो उसकी नेकियां गुनाहों में तब्दील हो जाएंगी और उसको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। तो देखिए तौहीद इस्लाम का पहला रुकन है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो हम जब हज के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ईमान होता है कि मेरे रब हम तेरे घर आ रहे हैं, तू वाहिदुल ला शरीक है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तू हमारा माबूद है। इसके बाद देखिए इखलास नियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नियत को हर खोट से महफूज रखो, तुम्हारी छोटी सी नेकी भी तुम्हारी निजात का सबब हो सकती है। कहकशा बनी इसराइल में एक मर्तबा कहत पड़ा तो एक शख्स गुजरा, उसने एक मिट्टी का टीला देखा तो कहने लगा मेरे रब अगर ये गले का टीला होता तो मैं इसे लोगों में तकसीम कर देता। तो अल्लाह के दरबार से निदाई कि तेरा सदका कबूल हुआ तेरी नियत के अवज। तो देखिए कि आदमी जब इबादत करने इंसान जाता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अखलास से नियत के साथ जाए, अपने गुनाह यही छोड़कर जाए और आइंदा गुनाहों की तौबा कर जाए। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि जितना अच्छी सोच पर इनाम मिलता